ون سے لے کے یہاں پہ ایک وار اینڈ ٹیرر، یا تو آپ کہیں کہ وہ سپورٹ کر رہے تھے کسی کو مجاہدین کو یا کیا، تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے نا. وہ تو ایک سوشل ورکر بھی تھے، ان کا ایک ہاسپٹل بھی تھا، وہ آج بھی چل رہا ہے جو اپنے. I'm just trying to understand. I'm not saying کہ نہیں اٹھایا ہے، مگر میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں جب تک انسان کو وجہ نہ پتہ چلے تو پھر کلپریٹ جو کرمنل کیسز میں ایسی ہوتا ہے نا کہ بھئی کس کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرف جاتی ہے کرمنل پروسیکیوشن. ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی ذاتیات کا جھگڑا تھا یا کوئی زمین کا تنازع تھا یا وہ اس کے خلاف بات کرتا تھا تو اس سے کڑیاں جڑتی ہیں. ہاں یہ پاسبل پرپیٹریٹرز ہو سکتے ہیں. تو میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وائی was he member of some organization which the government did not like or any case like that? No sir, اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. میرے فادر ان لا نے جو کیا عمر تھی جب وہ he was 41. آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے، یہ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے، آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا. کیا اس کا کیا آرڈر کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. تو obviously کیونکہ ہے آرڈر آپ نے لگایا اس میں؟ نو سر، اس لیے نہیں لگایا کیونکہ آرڈر تھا بیکاز آپ نے لکھا ہے کہ ارلیئر جو ہے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے ہیں، 600 پروڈکشن آرڈر کمیشن نے ایشو کیے تھے. تو بالکل that is why I'm asking. Where was he last seen? He went from home on 30th July 2005. راولپنڈی گھر سے نکلے ہیں اور ان کے دوست بس اسٹاپ پہ ان کا ویٹ کر رہے تھے. دونوں نے ڈیوو بس لی ہے ٹو میٹ. پشاور جا رہے تھے دونوں. اچھا کیوں؟ ان کے ایک دوست سے عبد الغنی ان کے ساتھ ملنے کے لیے. تو جب ان سے بھی رابطہ کیا گیا عبد الغنی بھائی سے بھی، تو انہوں نے بھی کہا کہ وہ لوگ یہاں نہیں پہنچے. آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہیں؟ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہیں، کچھ ہماری ایجنسیز بھی ہیں، تو آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہے؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے، تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے. انہوں نے دیکھا تھا جی، اور وہ عید کے دن ان کو جانتے تھے؟ جانتے نہیں تھے، مگر انہوں نے پھر بھی ان کا نام پوچھا، تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، اور باہر آنے کے بعد انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جس میں کہ ان کے لائر نے مجھے بتایا کہ اس طرح سے عمران منیر نے مسعود جنجوا کو دیکھا ہے، اور انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اس بات کو کتنا عرصہ گزرے؟ اس کو 2007 میں یہ ہوا تھا، اور اس وقت 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں، اور جو کہ صرف میرے ہسبینڈ سے پرٹیننگ نہیں تھی. جب GIT بناتے ہیں نا تو GIT میں آپ نے کبھی اپیئر ہوئی ہیں، پارٹیسپیٹ کیا GIT میں؟ سر سب کچھ ہوا تھا مگر GIT میں ISI کے اور IB کے سارے ممبران ہوتے ہیں نا، بالکل پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں، SSP لیول پہ یا DIG لیول پہ. تو 8-10 لوگوں کی جو GIT بنتی ہے، کبھی آپ پیش ہوئی ہیں GIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں، راولپنڈی میں، CPO کے آفس میں، کمیشن کے اندر، اور ہر چیز. سر اس وقت یہ ہوتا تھا کہ تمام کیسز جو کمیشن میں چل رہے تھے وہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہے تھے. تو اس میں یہ ہوا کہ جب وہاں سے ڈسپوز ہوا تو یہاں سے آپ نے ابھی کہا کہ خدا نخواستہ وہ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ کیا ریزنز تھیں اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا. بٹ یہ کہ اس وقت کے جو ججز تھے، جس طرح جواد خواجہ صاحب گئے تھے بلوچستان؟ نہیں، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کے اوپر کوئی ایسی ایویڈنس نہیں دے پائے تھے، نہ وہ یہ کہہ پائے تھے کہ کہاں پر ان کی قبر ہے. My lord, I just want you to take up the cases of those two individuals, my husband and Faisal Faraz. کریں کیا بتائیں نا. جو ان کی کیونکہ ان کو اپرچونٹی نہیں ملی، جو کمیشن میں تو وہ سارے کیس ڈسپوز آف ہو گئے تھے 2018 میں. بتائیں نا، کمیشن کو چھوڑ دیجئے نا. اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے ایک 2-3 باتیں نا. ایک تو یہ آپ نے اس موجودہ حکومت یا اس موجودہ حکومت کے جتنے بھی اہم اہلکار ہیں ان کے خلاف تو ایلیگیشن ہے نہیں. اب آپ کا ایلیگیشن ہے کہ 2005 میں ان کو غائب ہوئے، وہ 30 جولائی 2005. 30 جولائی 2005. تو اس بات کو کتنے سال ہو گئے؟ 15
25 to کتنے سال ہوئے؟ 18 سال. جی سر. ہاں 18 ایئرس. 18 سال. اس وقت 40 ایئرز ایج کی. اب 18 ایئرس ہم کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں، مگر کوئی کیا ہم کیسے کر سکیں؟ کوئی یا تو دیکھیں آپ کبھی ہوتا ہے نا کہ جی کوئی تنظیم سے وابستگی تھی، یہ کوئی غلط بات تو نہیں، تنظیم انسان جوائن کر سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹ انلیس اٹس اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یا پھر کوئی اور بنا پہ جی ہوا ہو تو کئی شک جاتا ہے نا اس طرف یا اس طرف، یا پھر وہ غلط فہمی میں اٹھا لیا ہو یا پھر چھوڑ جاتے ہیں عام طور پہ لوگ. ہو سکتی ہے کیونکہ جب میرے فادر ان لا ٹاپ آفیشل سے ملتے تھے، مائی فادر ان لا، آپ نے کہا آپ کا تو کنیکشن بھی ہے آرمی سے. جی فادر ان لا واز کنیکشن ہے آرمی سے. مائی فادر ان لا از اے کرنل ریٹائرڈ. Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the President پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ISI کے جو DGs تھے ان سے ملاقات. ان کو ملا بتایا کیا تو انہوں نے ان کو یہی آدمی ہے، ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں. ہمارے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ان کو ملی کہ ہم ابھی ہیو نو انٹرسٹ ان یور سن، وی ہیو نو انٹرسٹ، ہمیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم آپ کے بیٹے کو کیوں پک کریں گے. پھر جی تو پھر ہم کیا کریں؟ کچھ آپ بتائیے نا کہ جب وی آر ہیئر ٹو ہیلپ. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کیسز اٹھائے بیکاز اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن ٹو اس. ٹھیک ہے، بٹ اینڈ دس مسٹ اسٹاپ. Exactly. And there used to be much more missing persons and I think اب شاید نہیں ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا. I don't know, I may be wrong. مگر I've been Chief Justice Gulistan as well. So but تو اگر کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو ہم کر سکتے ہیں. آپ کہیں ہم حکومت سے پوچھ سکتے ہیں مگر پرابلی کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا ادھر سے. بالکل میں یہ نہیں چاہ رہی کہ وہ وہی والی جو جس طرح سے بتائیں نا کیا چاہتی ہیں وہی ہم کریں گے. quite a lot of torture over these years. You have a lot of experience. You know, you have more experience than us. Exactly. تو اب آپ بتائیں what shall we do for you? My lord, for my case, for my husband's case, if you can, اب کوئی ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پراپر گورنمنٹ بھی نہیں ہے کہ کوئی ان سے کوئی اس طرح کی آپ بات بتائیں نا، وہ آپ ہم پہ چھوڑ دیجیے نا، آپ ہمیں صرف بتائیں، باقی ہم کام کر لیں گے. دوبارہ بھی GIT کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. I just want to know the truth. I just want to know the truth for my children and for myself کہ کیا ہوا، کہاں چلے گئے. اگر وہ دانا واسطہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آف کورس میرے خیال میں ملٹری سے ہی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ ملٹری سے، آف کورس ملٹری سے، جنرل آصف منیر سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہوا ہے میرے ہسبینڈ کو، کہاں چلے گئے. آپ نے نام لیا تو زمانے میں تو شاید وہ میجر یا بھی نہیں ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، کیپٹن ہوں گے. So he would not know it, but we can, if you want, we can ask the government of Pakistan and they can, if they have some information, then I'm sure the Attorney General. That would be really kind of you, my lord. But for this petition is also about ان پہ بھی آتے ہیں نا پہلے آپ کا پرسنل کنسرن تو ہو جائے نا، وہ تو پھر بات کی بات ہے. Can we have a report if there is some information? My lord, I have taken down the details. And if whatever has happened, all she says is if I can know the truth of the matter. Yes. And I don't see why this government or those in charge of various institutions will want to assume responsibility if someone else earlier had done something illegal. There's no reason why they won't want to, and there's every reason that if they have some information they will tell you. So can you sort of, we'll pass an order, but unless you want to add something. My lord, یہ بھی دیکھ لیجیے گا جی صاحب، اگر there is an opportunity or option of constituting second GIT، اگر GIT میں ہوگا تو اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں. GIT میں کیا ہے وہ دیکھیں، وہ GIT دیکھ کے ان کو کم سے کم جواب دے دیں گے. وہ ایک کھانا پوری ہو جائے گی، کچھ اس کا افیکٹ نہیں ہوگا. اس میں my lord کچھ بھی نہیں ہوگا. She's gone through the process. Yeah. Now if it can be once again done with a fresh pair of eyes, and we're not casting any aspersions on those presently there, but we have confidence if whatever, let the truth be told. Even if something has been done wrongly, let it be disclosed.
ٹھیک ہے. My lord. تو یہ ذرا آپ دیکھیں that she has been in the forefront not only for her own husband but for others also. Appreciate that. وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی بتا دیں گے تو بعض والوں سے جو کبھی چالیس ٹھیک ہے. تو the concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. My lord. ٹھیک ہے. These are the, or any other. It's Ministry of Interior essentially. And Ministry of Defence. Because she says that she's alleging it against Pervez Musharraf. So that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes, Ministry of Defence. So let it be taken seriously, and we expect that if it can be resolved. My lord, we will furnish the report. For instance, in Argentina, a lot of people had disappeared, and the new government came and absolved itself. They said, "उन्होंने किया था, बता दिया." تو وہ کم سے کم تسلی تو ہو جاتی ہے نا لوگوں کو کہ پتہ تو ہمیں چل گیا. So otherwise, there's a question mark hanging all through, forever and ever. My lord, if I heard Ms. Janjua correctly, she mentioned that her father-in-law did meet General Musharraf at that time. Yes. And then he said that we have no interest in him. Said, all right. So she said so. You've heard it correctly. So still, a person may still not tell the truth. So I will furnish report on that. A lot of time has now elapsed, 18 years. She's entitled to know the truth, if nothing more than just the truth. ٹھیک ہے. My lord, I have noted. اچھا, اب باقیوں کا کیس بتائیے آپ. my lord, یہ جو فرسٹ تو یہ ہے کہ بتائیے کہ مسنگ پرسنس کے جو آپ تو کافی اس سے منسلک رہی ہیں. جی جی. یہ سب سے زیادہ کب ہوئے تھے مسنگ پرسنس؟ یہ پرویز مشرف کے دور میں زیادہ ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد کنزیکٹیولی جب یہ پیپلز پارٹی کا دور آیا تو یہ چیز ختم نہیں ہوئی, چلتی رہی. سملرلی ان پی ایم ایل این, بی ٹی آئی, اینڈ دین کولیشن گورنمنٹ, اینڈ دین کیئر ٹیکر. تو تھرو آؤٹ دا ہسٹری جب سے 9/11 سے لے کے آج تک گراف اوپر نیچے تو ہوتا رہا ہے. آج کل بھی یہ بات ہو رہی ہے؟ جی سر, ہو رہا ہے, آج کل بھی ہو رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ ٹھہریے نا, ان کو بات کرنے. جی بتائیے. جی سر, آج کل بھی ہو رہا ہے, یہ کیسز آ رہے ہیں, انفورس ڈس اپیئرنس ہو رہی ہے. نہیں, جیسے شعیب سعید صاحب کہتے ہیں نا, کسی کو اٹھایا پھر چھوڑ دیا, وہ والے کیسز ہم نہیں بات کر رہے ہیں. ہم وہ والے بات کر رہے ہیں جن کو چھوڑا نہیں ہے, جو مسنگ پرسنس ہیں. جی جی. یہ تو مسنگ میں نہیں رہے نا, یہ اس میں آ گئے, دستیاب ہو گئے, خود آ گئے, دستیاب ہو گئے. جو بات ہے وہ ایک الگ ایشو ہے. ہمارا جو جورسڈکشن ہے وہ ہیبس کارپس کی جورسڈکشن ہے. When a person comes back, habeas corpus jurisdiction ends. Then jurisdiction becomes criminal or civil. ٹھیک ہے. habeas corpus کی jurisdiction limited ہوتی ہے, produce the person. ٹھیک ہے. That is jurisdiction is vested in the high courts as well as the Supreme Court. تو اب ہمیں بتائیں, there are missing persons who are today been picked up and are still missing. ایسی باتیں ہو رہی ہیں, کچھ آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے؟ جی سر, ہو رہی ہیں اس طرح سے. نام ہے کہ لوگوں کے وہ کدھر ہیں؟ کیونکہ لوگ جنرلی بات کرتے ہیں, جب ہم اسپیسیفکس میں جاتے ہیں نا, پوچھتے ہیں کہ بھائی نام بتاؤ, تو نیچرلی سرکار سے ہم پوچھیں گے تو بھائی فلاں محمد ادریس کہاں ہے, ولد فلاں فلاں, تو وہ پھر ہمیں جواب دیں گے نا. اگر ہم ایک جنرل بات کہیں گے, وہ کیا جواب دیں گے ہمیں؟ لارڈ, اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کورٹ, کیونکہ ہماری اس کی امیدیں بہت زیادہ وابستہ رہی ہیں, اور تقریباً 18 میں سے 15 سال میں یہاں ہی پر پیش ہوتی رہی ہوں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں, دیکھیے اب ہر چیزیں دور بدلتے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ مسنگ پرسنز آج بھی, مگر وہ اٹھائے گئے ہیں آپ نے کہا 2005 میں یا 2002 میں, ٹھیک ہے, تو وہ یقیناً اس حکومت کی تو ذمہ داری نہیں ٹھہرے گی نا. تو پھر بھی اگر آج یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو روک سکتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. دیکھیں, اس کو ذرا سا کلیریفائی کر لیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ہمیں ٹائم نام دے دیں اور پیریڈز دے دیں نا, تو دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہو گئے پرانے مسنگ پرسنس, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں.
ایک دوسرا ہے کہ یہ چیز کو روکا جائے, ختم. بالکل بالکل. ایک ہے ان کو دستیاب کروایا جائے, وہ الگ ہم ذرا اس کو کرنا چاہتے ہیں, لاجکلی چلنا چاہ رہے ہیں, تو ہم کم از کم پرانا تو نہیں مسئلہ حل کر سکیں شاید, اگر آج والا تو ہم کر سکتے ہیں نا, رکوا تو دیں نا ساری باتوں کو, مسنگ پرسن کو رکوا دیں. بالکل سر, میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ جب اس کی کاگنیزنس لیں گے تو اس کی پالیسی کے اوپر ڈسکشن ہوگی کہ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی آج ہی ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی پالیسی روک دی جائے, کہ لوگوں کو اٹھانا کم از کم لسٹ سٹاپ ہو جائے, تو پھر ہمارے پاس صرف پچھلے ہی رہ جائیں گے جن کو ریکور کرنا ہوگا. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. I mean, this is a statement which is in accordance with if you give the statement today and then something happens tomorrow, then consequences will follow. You have to very carefully make the statement. I know this is a statement of law, and but we take some instructions. We want it in writing. All right. Now, who will give the statement? My lord, Secretary, Ministry of Interior. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. I think it's Secretary Interior for one, and the other could be. We want this on behalf of the government of Pakistan. So then I think not on his own behalf, naturally. He may be retired tomorrow or transferred tomorrow, so we can't hold him responsible, but it will be responsibility of the government of Pakistan. And I think this country has fractured from within, and part of it is derailment of democracy, and that is a major cause. In Balochistan, missing persons are a separate issue. In Khyber Pakhtunkhwa, it's slightly different. In other provinces, it may be different. I am personally well conversant with Balochistan, so there is a different thing. And then there's also a very horrible other element. People are being killed for ethnicity. People are being killed for sectarian reasons. I have come across horrific cases where we took 184.3 and we were told we can't take 184 Sumoto in Balochistan. That was a pilgrims going to Iran on Ziyarat. 32 people were point blank murdered in Mastung area. That naturally is no involvement of the state, but people who place themselves at a higher pedestal than God knows what. They're so confused. اب بھی آپ نے اخبار میں پڑھا کل یا آج کے اخبار میں تھا کہ 6 نائی کو مار دیا وزیرستان میں. جی دیکھیے یہ ذہنیت, جو لوگ قتل کرتے ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, خوف نہیں ہے کسی چیز کا. اس دنیا میں تو چلیں وہ شاید قانون کی گرفت میں نہ آئیں, مگر آخرت میں کیا کریں گے؟ مطلب آخرت میں کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھیے یہ اسٹیٹ کو بھی یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنا ہوگا. یہ کوئی کورٹ ایک فیصلے کر کے کچھ نہیں کر سکتی ہے جب تک یہ پورا مشینری اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کرے. اور جی یہ پتہ نہیں کیا کرنے آ رہے ہیں. اب آپ نے بلوچستان میں بھی لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ایتھنیسٹی گراؤنڈ پہ. یہ کوئی سلوشن آج تک کسی نے کوئی قتل و غارت سے کچھ پایا نہیں ہے. کوئی جینیون آپ کی بات ہے, آپ آئیے پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن کروائیے. جب الیکشن ہوئے تھے لاسٹ والے میں تھا چیف جسٹس بلوچستان میں, بڑی مشکل سے ہم نے سارے الیکشن کرائے اور کچھ ایلیمنٹس نہیں چاہتے تھے الیکشن ہو, because they don't want Pakistan strong. So we have to see what to do. یہ ایک اخبار کی سرخی لگی, آرڈر پاس ہوا, اس سے کچھ نہیں ہوگا.